الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈھیرکی کے بیان۔ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیجئے تاکہ ہماری چینل پر اپلوڈ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم سنیں گے کہ اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں ان کے مزار پر حاضری کس طریقے سے دی جائے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت سے تعلق رکھنے والے ہیں اور اللہ کے ولی تو ہر شہر کے اندر موجود ہے، اولیاء ہر شہر کے اندر موجود ہیں، تو ہمیں مزار پر حاضری دینے کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ ہم جب کسی اللہ کے ولی کی مزار پر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں پاک ہستی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ ہے اس کے مزار پر میں آیا ہوں اور مجھے طریقہ نہیں آتا اور کس طریقے سے میں مزار پر حاضری دوں، انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر آپ سنیں گے اور اس ویڈیو کو آپ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ آپ کے ذریعے یہ علم کی بات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ جائے۔ دیکھیں، جب بھی آپ کسی اللہ کے ولی کی مزار پر حاضری دیں تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ قدموں کی طرف سے حاضر ہو جائیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کے صاحب جو مزار ہیں ان کے قدم کس طرف ہیں۔ جیسے ہی آپ دربار کے اندر یا مزار کے اندر آپ آپ کی انٹری ہو تو آپ صاحب مزار کے قدموں کی طرف سے آپ حاضر ہوں۔ اگر آپ پیچھے کی طرف سے آتے ہیں یا ان کے سر کی طرف سے آتے ہیں، چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اور احادیث کریمہ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ عام بندہ جو ہوتا ہے نا، عام بندہ جب اس کی قبر پر کوئی بندہ جاتا ہے تو وہ قبر والا اس کو پہچانتا بھی ہے، اس کو دیکھتا بھی ہے کہ میری قبر پر کون آیا ہوا۔ یہ عام بندے کی میں بات کر رہا ہوں، چاہے اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے یا ایمان کے ساتھ نہیں ہے۔ کافر بھی ہے نا، وہ بھی اپنی قبر سے اوپر والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس کون آیا ہوا ہے، میری قبر پر کون آیا ہوا ہے۔ تو مسلمان کی تو ایک شان ہی الگ ہے، اور مسلمان کے بعد پھر اللہ کا ولی ہو اس کی شان تو پھر اور زیادہ بلند ہوتی ہے۔ تو جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں وہ آنے والے کو پہچانتے ہیں، وہ ان کو دیکھتے بھی ہیں۔ تو اگر آپ سر کی جانب سے جائیں گے تو ان کو دیکھنے کے اندر زحمت ہوتی ہے۔ ادب کا تقاضا کیا ہے کہ آپ جب اللہ کے اولیاء کی مزار پر حاضر ہوں تو قدموں کی طرف سے آپ حاضر ہو جائیں۔ لہٰذا جب آپ قدموں کی طرف سے حاضر ہوں، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ قبلے کو آپ نے پیٹھ دے کر بیٹھنا ہے۔ بیٹھیں یا قبلے کی طرف پیٹھ دے کر آپ کھڑے ہو جائیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اب چونکہ میں جیسے بیان ریکارڈنگ کر رہا ہوں، ہمارا جو قبلہ ہے نا یہ بالکل سیدھا ہے، اب میں قبلے کو پیٹھ دے کر بیان ریکارڈنگ کروا رہا ہوں، تو آپ صاحب مزار پر جب بھی آپ جائیں اللہ کے ولی کے مزار پر، پہلی بات آپ نے قدموں سے آنا ہے، دوسری بات آپ نے قبلے کو پیٹھ دے کر کھڑے ہونا ہے، اور صاحب مزار کا رخ آپ کی طرف ہونا چاہیے۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم جب اپنے مسلمان بھائیوں کو قبر کے اندر دفن کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ان کا رخ قبلے کی طرف کرتے ہیں۔ ہر کسی کا ہی ایسے کرتے ہیں، ہم قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کا رخ بھی قبلے کی طرف ہوتا ہے، تو وہ اپنے آنے والے کو دیکھتے بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ قدموں کی طرف سے آئیں، قبلے کو پیٹھ دے کر کھڑے ہوں، آپ کا رخ جو ہے وہ صاحب مزار کے رخ کی طرف ہونا چاہیے، اور کم سے کم آپ نے 4 ہاتھ مزار سے دور کھڑے ہونا ہے، تقریباً 2 گز کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اگر مزار بہت زیادہ بڑی ہے تو 2 گز کا فاصلہ، 4 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ مزارات کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، مزار کو چھو رہے ہوتے ہیں، مزار کو بوسہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارے کام ادب کے خلاف ہے، آپ اس کو ثواب سمجھ کر رہے ہوتے ہیں، یہ اچھا کام نہیں ہے، شریعت نے اس کو منع کیا ہے۔ تو جب بھی آپ صاحب مزار کے پاس جائیں یا مزارات اولیاء پر حاضری دیں تو پہلا کام قدموں سے آنا ہے، دوسرا کام قبلے کی طرف پیٹھ ہو، تیسرا کام آپ کا رخ جو ہے وہ صاحب مزار کے چہرہ مبارکہ کی طرف ہونا چاہیے۔ چوتھا کام کیا کرنا ہے آپ نے کہ مزار سے آپ کا فاصلہ 4 ہاتھ کا ہونا چاہیے، 2 گز دور آپ نے مزار سے کھڑے ہونے، اتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اب آپ درود شریف پڑھیں، سورۃ الفاتحہ پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور پھر دعا مانگیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے جیسے ہی آپ مزار کے اندر پہنچے
آپ قبلے کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اب آپ نے سلام کرنا ہے، السلام علیکم یا ولی اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام آپ نے کرنا ہے۔ سلام کرنے کے بعد درود شریف پڑھیں، سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے دعا مانگیں، اور جس صاحب مزار پر آپ موجود ہیں یا جس اللہ کے ولی کے مزار پر موجود ہیں، بالخصوص آپ ان کا نام لے کر جو ہے وہاں پہ دعا مانگے، اور یہ جو کچھ بھی آپ نے پڑھا اس کا ثواب آپ صاحب مزار کو پہنچائیں، اور اس کے بعد آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کر کے آپ دعا مانگیں، چونکہ احسن کتاب ہے احسن الوعاء، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے قرب میں اگر کوئی دعا مانگی جائے تو اللہ پاک کو اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، تو ان کے قرب میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ ایک اسلامی طریقہ ہے مزار پر حاضری دینے کا، یہ طریقہ ہمیں شریعت نے دیا ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہم دین اسلام کو فالو کرنے والے ہیں، تو ہمیں طریقہ جو شریعت دے گی اسی طریقے کے مطابق ہم نے مزارات پر حاضری دینی ہے۔ ان کو چھونا بھی نہیں ہے، ان کو ٹچ بھی نہیں کرنا، ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، ان کو چومنا بھی نہیں ہے، یہ سارے کام ادب کے خلاف ہیں۔ ادب کا تقاضا کیا ہے کہ آپ نے تقریباً 2 گز کا فاصلہ ہونا چاہیے، 4 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور پھر آپ سورۃ الفاتحہ وغیرہ پڑھ کے آپ مزارات پر حاضری دیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اولیاء کرام کا فیضان عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔